الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم كل العمل كفارة إلا الصوم لي وأنا أجزي به أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے، مہربانیوں سے ہم سب کو یہ رمضان عطا فرمایا. ہم نے بارہا سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں کرتے تھے، اللہم بلغنا الی رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دی. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو رمضان دے دیا. آج رمضان کا پہلا دن ہے اور پہلی جمعہ ہے. الحمدللہ ہم نے کل پہلی تراویح بھی پڑھی. رمضان کا مہینہ پچھلی جمعہ جیسا کہ عرض کیا گیا بڑا ہی برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، عظمتوں والا مہینہ ہے. اس کی عظمت کا کوئی اندازہ ہم نہیں کر سکتے. اس کی برکتوں کا ہم زیادہ سے زیادہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کی کیا کیا برکتیں ہیں، اور رحمت کا کیا کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی مہربانی کرتے ہیں کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے ایک ماحول ایسا بنا دیتے ہیں کہ مسجدیں بھر جاتی ہیں، ناکافی ہو جاتی ہیں، کھڑے ہونے کے لیے جگہ نہیں رہتی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے بندوں کو ایسی توفیق عطا فرماتے ہیں کہ مسجدوں میں کھڑے ہونے کے لیے جگہ تک نہیں رہتی. تراویح کی نماز ہو، صبح فجر کی نماز ہو، ظہر ہو، مغرب ہو، غرض 5 وقتہ نمازوں میں مسجدیں ہر جگہ بھری کی بھری نظر آتی ہیں. یہ توفیق ہے اللہ کی، یہ مہربانیاں ہیں اللہ کی، یہ رحم و کرم اور فضل و کرم ہے اللہ کا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو اپنے گھر بلا لیتے ہیں، توفیق عام کر دیتے ہیں. کیوں؟ یہ رحمتوں والا مہینہ ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے. روزی میں برکت، کمائی میں برکت، نیکیوں میں برکت، وقت میں برکت، ہر عمل میں برکت، ہر کام میں برکت.
ہم نے اندازہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالی کس طرح برکتوں کے خزانے لٹا دیتے ہیں، انڈیل دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اس زندگی میں دوبارہ رمضان عطا فرمایا۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، جو چیز جتنی بڑی ہوتی ہے، جتنی عظیم ہوتی ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاتھوں میں ہیرا ملا اور ہم نے اسے گوا دیا، ہم نے اسے پھینک دیا، ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ ہزاروں نہیں لاکھوں ہیروں سے بڑا ہے یہ رمضان، لاکھوں خزانوں سے بڑا ہے یہ رمضان۔ ایک ایک رمضان، کسی کی زندگی میں ایک رمضان نصیب ہو جائے، وہ روزے رکھ لے، تراویح پڑھ لے، اس کی مغفرت پکی ہے، اس کی بخشش یقینی ہے۔ کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھے اور تراویح پڑھے ثواب کی نیت سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اچھے عمل کرے، روزے دار کو افطار کرائے، سحری کرائے، کھانا کھلائے اور اس کی مدد کرے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ ایک انعام کیا ہے؟ اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور روزے دار اللہ سے خوش ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا انعام یہ فرمایا کہ روزانہ افطار کے وقت اس کی دعا قبول ہوتی ہے، وہی ملتا ہے جو وہ مانگتا ہے۔ یہ انعام ہے اللہ کا کہ روزے دار اللہ سے دعا کرے اور اللہ اس کی دعا قبول کرے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم افطار کے وقت افطاری جمع کرنے میں لگ جاتے ہیں، دعا کرنے کے لیے فرصت نہیں رہتی، اور سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ اس وقت مانگے تو کیا مانگے۔ حالانکہ افطاری کے وقت کی جو دعا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبولیت کا وقت ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، وہ جو مانگے اس کو دے دیا جاتا ہے۔ یہ انعام ہے اللہ کا روزے دار کے لیے۔ پھر آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، یہ بھی انعام ہے اللہ کا۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ پاک اسے جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، جہنم سے چھٹکارا، اور جنت میں داخل کر دیتے ہیں، جنت کا پروانہ سنا دیتے ہیں، مژدہ سنا دیتے ہیں، اب تیرے لیے جنت ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عمل کا ایک بدلہ ہوتا ہے، لیکن روزے کا بدلہ اللہ پاک خود فرماتے ہیں روزے کا بدلہ میں خود ہوں، یعنی میں خود اسے مل جاتا ہوں۔ جو بندہ میرے لیے روزہ رکھے میری رضامندی اسے مل جاتی ہے، میں اس سے خوش ہو جاتا ہوں، میں اس کا ہو جاتا ہوں، وہ میرا ہو جاتا ہے۔ بولو اللہ کہہ دے کہ میں اس کا ہوں، کتنی بڑی بات ہے۔ ایک معمولی مالدار کہہ دے کہ یہ میرا دوست ہے تو زمین میں پیر نہیں ٹکتے۔ معمولی کونسلر کہہ دے کہ یہ میرا جانا پہچانا ہے تو زمین میں اسے چلنے کے لیے زمین نظر نہیں آتی، اتنا اوپر ہوتا ہے کہ کونسلر نے کہہ دیا کہ یہ میرا دوست ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں اس کا ہوں، وہ میرا ہے۔ وہ کتنا بڑا مقام ہے۔ یہ کس کو ملتا ہے؟ روزے دار کو ملتا ہے۔ روزے دار جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھے، کہ رمضان میں روزہ فرض ہے، نفل نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ پہلے والوں پر فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ تمہارے اوپر کوئی نیا روزہ فرض نہیں ہے، اس سے پہلے بھی لوگ روزہ رکھتے تھے، الگ نوعیت کا روزہ تھا، لیکن تمہارے لیے ہم نے روزے فرض کیے، پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کو خوش کرنے والے بن جاؤ۔ لعلکم تتقون، ہو سکتا ہے کہ تم روزے پر عمل کرتے ہوئے، روزہ رکھتے رکھتے تم پرہیزگار بن سکتے ہو۔ کہ روزہ ہے ہی نام پرہیزگاری کا۔ روزہ کسے کہتے ہیں؟
کھانے پینے سے رک جانا. صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک 3 باتوں سے رکنے کا نام روزہ ہے. کھانے سے، پینے سے، اپنی بیوی سے اپنی ضرورت پوری کرنے سے. یہ 3 باتوں سے رکنے کا نام روزہ ہے. کہ یہ حلال کام ہے، کھانا حرام نہیں تھا، حلال تھا. پینا حرام نہیں تھا، حلال تھا. اپنی بیوی سے ضرورت پوری کرنا جائز تھا، لیکن صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اب یہ تینوں چیزیں منع کر دی گئی. اب نہ کھانا جائز ہے، نہ پینا جائز ہے، نہ صحبت جائز ہے. یہ روزہ ہے. یہ 3 باتوں سے رکنے کا نام روزہ ہے. لیکن روزہ، حقیقی روزہ اس وقت بنتا ہے جب ہم ان 3 حلال چیزوں سے رکنے کے ساتھ ساتھ حرام چیزوں سے بھی رک جائیں. جیسے جھوٹ بولنا حرام ہے، دھوکہ دینا حرام ہے، سود کھانا حرام ہے، نامحرم پر نظر ڈالنا حرام ہے. یہ ساری چیزوں سے آدمی رک جائے تو ماشاءاللہ روزہ بن جاتا ہے. روزہ پرہیزگار آدمی بن جاتا ہے کہ آدمی نفس پر کنٹرول کرتا ہے، نفس پر قابو کر لیتا ہے. ہم نے دیکھا روزے کی حالت میں آدمی اکیلا بھی ہوتا ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، کھانے کی ہمت نہیں ہوتی، پانی پینے کی ہمت نہیں ہوتی. جب بندہ روزہ نہیں ہوتا، غیر رمضان میں ہم نے دیکھا جب آدمی اکیلا ہوتا ہے آزاد ہو جاتا ہے، آوارہ ہو جاتا ہے، وہ جو چاہے کر لیتا ہے، کیونکہ کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. آدمی گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے جب آدمی اکیلا ہوتا ہے، جب اس کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا. وہی جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک وہ پورا مہینہ چاہے اکیلا رہے، وہ اکیلے میں نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ وہ اپنی ضرورت پوری کرتا ہے. کیوں؟ ایک ڈر ہے کہ میں روزہ ہوں، روزے میں کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے. تو ایک کنٹرول آ گیا آدمی کے اندر. آدمی کے اندر کنٹرول کرنے کی، قابو میں رکھنے کی طاقت آ گئی. یہ کس کی برکت سے؟ روزے کی برکت سے. کہ روزہ ہے میرا. آدمی گالی نہیں دیتا، آدمی جھوٹ نہیں بولتا. سامنے والا گالی بھی دیتا ہے تو بولتا ہے بھائی روزہ رکھ کے کیوں گالی دے رہا ہے. یہ کس بات کا کنٹرول ہے؟ روزے کا کنٹرول ہے. سامنے والا لڑنا بھی چاہتا ہے تو ہمارا لڑنے کو جی نہیں چاہتا. دوسرے دن غیر رمضان میں لڑنے کے بہانے ہم ڈھونڈتے ہیں. ذرا اس نے کچھ کہہ دیا، آستین چڑھا لیا. ارے کس کے پاس بات کرتا؟ میرے پاس. کس کے پاس زور کرتا؟ میرے پاس. آدمی آستین چڑھا لیتا ہے. لیکن رمضان کا مہینہ آتا ہے، سامنے والا لاکھ لڑنے کی کوشش کرے، ہمیں لڑنے کو جی نہیں چاہتا. کیا کنٹرول ہے وہ؟ روزے کا کنٹرول ہے، رمضان کا کنٹرول ہے. اس کنٹرول کرنے کو ہی تقویٰ کہتے ہیں. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ پرہیزگاری، پرہیز کرنا، باز رہنا. کس سے؟ گناہوں سے، نافرمانیوں سے، آوارگی سے، اللہ کو ناراض کرنے والی باتوں سے آدمی اپنے کو کنٹرول رکھے. غیر رمضان میں ہم دیکھتے ہیں حضرت کیا کرنا کنٹرول نہیں ہوتا، نظر پڑ جاتی ہے. کتنا کی سوچتا ہوں نظر نہیں پڑنا، پڑ جاتا. کتنا کی سوچتا ہوں گناہ نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، کتنا کوشش کرتا ہوں لیکن ہو جاتا ہے. تو وہاں کنٹرول نہیں ہے. لیکن رمضان آ گیا، صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہم نے روزے کی نیت کر لی. کیا دعا پڑھ لی ہم نے؟ اصوم غدا لک، اتنا کہہ دیا تو کنٹرول آ گیا. اب جھوٹ بولنے جی نہیں چاہ رہا ہے، دھوکہ دینے جی نہیں چاہ رہا ہے، لڑنے کو من نہیں کر رہا ہے، گالی دینے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، اور اکیلے میں بھی کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہو رہی ہے. یہ ہے کنٹرول. تو پورا مہینہ اس کا پریکٹس کرایا، عملی مشق کرایا کہ تم اس رمضان میں اللہ کے حکم کے آگے حلال چیزوں سے رک گئے. یہ عملی مشق ہے تاکہ پوری زندگی میں اللہ کے حکم کے آگے حرام چیزوں سے باز آ جاؤ. یہ ہے مشق روزہ. تو یہ روزے اس لیے فرض ہوئے ہیں کہ آدمی پرہیزگار بن جائے، متقی بن جائے، اللہ سے ڈرنے والا بن جائے. یہ نفس پر کنٹرول. اس لیے کہ آدمی کا جو نفس ہوتا ہے نا،
وہ خواہشات کا سر چشمہ ہے۔ نفس کی خاصیت کیا ہے؟ آپ ایک ایک خواہش پوری کرتے جاؤ، نفس کی خواہش نہیں بھرے گی، یہ ہے نفس کی خاصیت۔ آپ کتنا بھی پیٹ بھر کے کھلا دو نفس کو، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، وہ اور چاہے گا۔ نفس کی خاصیت یہی ہے کہ آپ اسے جتنا پیٹ بھر کے کھلاتے جاؤ گے وہ اتنا اور مانگتا جائے گا، وہ نفس کا پیٹ کبھی بھرے گا نہیں۔ آدمی کا پیٹ ہونا چاہے تو بھر سکتا ہے، لیکن نفس کا پیٹ نہیں بھرتا ہے، یہ نفس کی خاصیت ہے۔ آدمی اٹھا نہیں سکتا، برداشت نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی خواہش جوان کی جوان رہتی ہے۔ بولتے ہیں نا آدمی جتنا بوڑھا ہوتا ہے خواہش جوان رہتی ہے، وہ خواہش کیا؟ نفس جوان ہے۔ نفس کی خواہش جو ہے اور بڑھتی جا رہی ہے۔ تو نفس کی خصلت ہی یہی ہے کہ اس کی خواہش پوری کرتے جاؤ، وہ مزید خواہش پوری مانگے گا آپ سے۔ وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا چلو اتنا تو کر دیا آج کے لیے اتنا کافی ہے، نہیں بولے گا۔ ایک خواہش پوری نہیں ہوئی دوسری خواہش پورا مانگے گا، وہ تیسری پوری نہیں ہوئی چوتھی خواہش مانگے گا۔ تو روزہ جو ہے اس نفس کی خواہش کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے۔ نفس کو قابو میں رکھنے کا ہمارے علماء نے، حکیموں نے، اطباء نے، طبیبوں نے یہی علاج بتایا کہ نفس کو قابو میں رکھنے کا علاج یہی ہے کہ نفس کو بھوکا رکھا جائے، یعنی نفس کی خواہش پوری نہ کی جائے۔ نفس کو بھوکا رکھنا ہی نفس کو کنٹرول کرنا ہے۔ نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے اس کا پیٹ بھرنا علاج نہیں ہے، نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے نفس کو بھوکا رکھنا ہی اس کا علاج ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں نفس کو بھوکا رکھنے کا علاج کرایا گیا کہ نفس بھوکا رہے، لیکن کب؟ جب آدمی واقعی پیٹ سے بھی بھوکا ہو اور نفس سے بھی بھوکا ہو۔ خواہشات کو جمع نہ کریں، سحری میں افطاری میں جتنا آپ کھا سکتے ہیں اس سے کم کھائیں، تب آپ کا نفس قابو میں آئے گا، آپ کا پیٹ بھی قابو میں آئے گا، اور پرہیزگاری کیا چیز ہے وہ آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ اگر آپ نے سحری میں افطاری میں خواہشات کو جمع کر لیا، اب میری بات سمجھتے ہوں گے، خواہشات کو جمع کر لیا کا مطلب کیا ہے؟ آپ آدھی روٹی میں سحری کر سکتے ہیں، ایک روٹی میں سحری کر سکتے ہیں، تو آپ سحری میں دو چار قسم کے سالن رکھ لیے، دو چار قسم کے کھانے رکھ لیے، بریانی بھی ہے، پلاؤ بھی ہے، خشکا بھی ہے، روٹی بھی ہے، پراٹھا بھی ہے، آلو گوبھی سب آپ نے جمع کر لیا۔ تو یہ دسترخوان میں کھانا جمع نہیں ہوا ہے، خواہشات جمع ہوئے ہیں۔ کیا جمع؟ آپ کی خواہش ہے، آپ کو بریانی کھانے کو من کر رہا ہے، آپ کو پلاؤ کھانے کا من کر رہا ہے، آپ کو خورما کھانے کا من کر رہا ہے، آپ کو وہ چیز کھانے کا من کر رہا ہے، تو آپ سحری میں دسترخوان میں کھانا کھانے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، خواہشات بھرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اور یہی حال اس سے زیادہ سحری میں تو اتنا نہیں ہوتا، لیکن افطاری میں تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جس کے دسترخوان میں جتنا آئٹم کم ہوتا ہے اس کی صورت اتنی چھوٹی ہوتی ہے۔ سمجھتا میرے دسترخوان میں کچھ نہیں ہے، رقم کے پھل فروٹ ہوں، رقم کے مرکب غذائیں ہوں، میٹھے ہوں، جی خواہشات جمع کر رہے ہیں دسترخوان میں۔ اب بتاؤ سحری میں افطاری میں وہی نفس کی خواہشات جمع کرو گے تو نفس کیسے قابو میں آئے گا؟ نفس قابو میں آنے کے لیے روزہ واقعی روزہ ہو، آدمی بھوک محسوس کرے، اسے معلوم ہو کہ بھوک کسے کہتے ہیں، خواہشات کو جمع نہ کرے۔ تو یہ حال ہے جب آدمی ایک مہینہ ان خواہشات پر کنٹرول کرے گا تو اس کے اندر تقویٰ آئے گا، پرہیزگاری آئے گی۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ سحری میں بھی 2 ٹائم کھا لیتے ہیں، افطاری میں بھی 2 ٹائم کھا لیتے ہیں، یعنی غیر رمضان میں 3 ٹائم کھانے والے اب رمضان میں 4 ٹائم کھا رہے ہیں۔
وقت بدل بدل کے. تو بتاؤ روزہ کیا محسوس ہوگا, بھوک کیا محسوس ہوگی, بھوک کا اندازہ کہاں ہوگا, اور نفس کا کنٹرول کہاں ہوگا. تو لعلکم تتقون, اس میں اشارہ ہے ہم سب کے لیے کہ پرہیزگار بنو, پرہیزگاری اختیار کرو, اپنے آپ کو ان خواہشات سے باز رکھو, دور رکھو, تو آپ کا نفس کنٹرول میں آئے گا. پھر خود بخود جب نفس کمزور پڑتا ہے تو وہ گناہوں سے بچنے کا ایک ہی علاج ہے کہ آپ کیا کرو, نفس کو کمزور رکھو. نفس جب توانا ہوتا ہے, طاقتور ہوتا ہے, پاورفل ہوتا ہے, پورا چارج ہوتا ہے, تو آپ کو گناہ کے لیے کھڑا کرتا ہے. آپ گناہ سے بچنا چاہتے ہیں, آسان علاج کہ نفس کو کمزور کرو, اور نفس کو کمزور کرنا ہے تو ایک ہی علاج ہے کہ نفس کو بھوکا رکھو, اسے پیٹ بھر کے مت کھلاؤ. بھوکا رکھو کا مطلب آپ کا نفس جو چاہ رہا ہے وہ مت کرو, یہی بھوکا ہے. آپ کا نفس میٹھا کھانے کو کہہ رہا ہے, میٹھا مت کھاؤ. آپ کا نفس فلاں کو دیکھنے کے لیے کہہ رہا ہے, فلم دیکھنے کو کہہ رہا ہے, نامحرم عورت کو دیکھنے کے لیے کہہ رہا ہے, مت دیکھو. تو یہ نفس کو بھوکا رکھنا, یہ ہے نفس کی بات کو ٹالنا. اب ٹال دو, اس کی بات مت مانو, تو آپ کا نفس کیا ہوگا, بھوکا رہے گا. اور جتنا نفس بھوکا رہے گا اتنا کمزور رہے گا, اور نفس جتنا کمزور رہے گا اتنا آپ کو جو ہے وہ گناہوں کو ابھارے گا نہیں, وہ گناہوں کی طرف کھڑا ہی نہیں کر سکتا. تو یہ روزہ اس کا علاج ہے کہ ہمارا نفس کمزور ہو جائے, ہمارا نفس کنٹرول میں آ جائے. تو یہ رمضان المبارک اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں دیا ہے, اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. ہم نے کچھ کیا کر لیا رمضان پانے کے لیے, کچھ بھی نہیں کیا, محض اللہ نے اپنے فضل سے رمضان دیا ہے. رمضان میں توفیق عام ہو جاتی ہے, رحمت عام ہو جاتی ہے, مہربانیاں عام ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کو اپنے گھر بلا لیتے ہیں. میں نے پچھلی جمعہ کہا تھا کہ جو سال بھر نہیں آئے تھے وہ لوگ ماشاءاللہ مسجد کے اندر ہوتے ہیں, اور جو سال بھر آ رہے تھے ان کو مسجد کے اندر جگہ نہیں رہتی, وہ باہر ہو جاتے. اتنا ماحول ہے ماشاءاللہ مغرب میں, فجر میں, اور ان کے لیے جگہ ہی نہیں ملتی. ہاں, یہ کیا ہے, اللہ کا کرم ہے, اللہ کا فضل ہے, اللہ کی مہربانیاں ہیں کہ اللہ پاک اپنے بندوں کو اپنے گھر بلاتے ہیں. تو رمضان کو رمضان بنانا ہے. تو میں نے یہی عرض کیا تھا کہ جو چیز جتنی بڑی ہوتی ہے اس کی قدردانی اتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے. ہم ناقدری کریں گے تو وہ چیز ہاتھوں سے نکل جائے گی اور ہم ویسے کے ویسے ہی رہیں گے. اسی لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بدترین بدعا دی تھی کہ برباد ہو جائے, تباہ ہو جائے, جیسے ہماری دکنی زبان میں بولتے ہیں غارت ہو جائے. ہماری دکنی زبان میں بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں, غارت ہو جائے, ہاں, غرق ہو جائے, تباہ ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرائے. کتنی بدترین بدعا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بدعا پر آمین کہی, یعنی اللہ جبرائیل کی دعا کو قبول فرما. اب نبی نے آمین کہہ دیا تو کتنی سخت ترین بدعا ہے. اس بدعا سے ہمیں بچنا ہے. تو ہمیں رمضان کو رمضان بنانا ہے. روزے رکھو, یہ فرض ہے. 4 بڑے کام ہیں جو میں نے پچھلی جمعہ بتائی کہ ایک رمضان کا روزہ, یہ فرض ہے. دوسرا رات میں تراویح پڑھنا, یہ سنت موقدہ ہے, پورے 20 رکعت پڑھنا. یہ الگ المیہ ہے کہ بعض لوگ 8 رکعت پڑھتے ہیں اور بعض جگہ 10 رکعتیں, آج بھی 10 رکعتیں سعودی وغیرہ میں چل رہے ہیں. پتہ نہیں یہ لوگ اللہ کو کیا جواب دیں گے, لیکن سنت موقدہ ہے مکمل 20 رکعت پڑھنا, سنت موقدہ ہے. اور یہ روزہ اور تراویح رمضان کی خاص عبادت ہے. رمضان کے بعد آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ تراویح پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے. پڑھنا ہے, کوئی پڑھتا ہی نہیں. پڑھنا ہے تو تہجد پڑھو, تراویح تو نہیں. تراویح
رمضان المبارک کی خاص عبادت. اور تیسرا کام ہے جو رمضان کی تو نہیں ہے لیکن لوگ رمضان میں کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. یہ رمضان کی عبادت سمجھ لیے ہیں، حالانکہ وہ رمضان کی عبادت نہیں ہے. رمضان سے پہلے بھی یا رمضان کے بعد بھی ہم زکوٰۃ دے دیں تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، رمضان میں ہی دینا کوئی ضروری نہیں ہے. اور چوتھا کام ہے جو صرف رمضان کی عبادت ہے، وہ ہے سنت اعتکاف، یعنی آخری عشرے کا مکمل 10 دن کا اعتکاف کرنا. اسے سنت اعتکاف کہتے ہیں. نفلی اعتکاف 1 منٹ کا بھی کر سکتے ہیں. آپ مسجد میں داخل ہوئے، نیت کر لی کہ میں جب تک مسجد میں ہوں اعتکاف کے لیے ہوں، تو آپ کا اعتکاف شروع ہو جائے گا. یہ نفلی اعتکاف ہے. آپ 2 منٹ کے لیے اعتکاف کر سکتے ہیں، 2 گھنٹے کے لیے کر سکتے ہیں، پورا 1 دن کا اعتکاف کر سکتے ہیں. لیکن سنت اعتکاف جو مکمل 10 دن کا ہے وہ رمضان میں ہے. غیر رمضان میں کوئی سنت اعتکاف نہیں ہے، نفلی اعتکاف ہے. تو یہ 4 کام ہیں جو رمضان میں مسلمان کرتے ہیں، ان کا اہتمام کریں. فرض روزے ہیں، ہرگز کسی حال میں بھی روزے ناغا نہ کریں. سفر کا بہانہ بنا کے، بیماری کا بہانہ بنا کے، اگرچہ کہ رخصت ہے، کوئی ایسی بیماری ہے جس میں روزہ آدمی رکھ نہیں سکتا تو صحت آنے کے بعد روزہ رکھ لے، قضا کر لے، رخصت تو ہے. لیکن رمضان کی جو بات ہے، رمضان کی جو برکت ہے وہ بات میں نہیں ملے گی. روزہ تو ادا ہو جائے گا لیکن رمضان کا ثواب، رمضان کی نیکی کا جو اجر ہے آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے 1 فرض کا ثواب غیر رمضان کے 70 فرض کے برابر ملتا ہے. یعنی رمضان میں اگر کسی مسلمان نے 1 فرض ادا کیا، فرض روزہ رکھا، فرض نماز پڑھی، تو غیر رمضان کے 70 نمازوں کے برابر، 70 روزوں کے برابر اسے ثواب ملتا ہے. اور یہ کم سے کم ہے، کم سے کم 70. اس سے زیادہ اللہ کتنا دیں گے وہ اللہ ہی کو معلوم. چلیے رمضان کا جو ثواب ہے وہ غیر رمضان میں نہیں ملے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کسی بندے نے رمضان کا 1 روزہ چھوڑ دیا کسی وجہ سے، چاہے وہ شرعی عذر تھا یا بنا عذر کے چھوڑ دیا، تو پھر اس کے بعد اسے 100 سال کی بھی زندگی مل جائے اور پورے 100 سال لگاتار وہ روزہ رکھتا رہے تو بھی رمضان کے 1 روزے کے برابر کا ثواب وہ 100 سال کے روزوں میں نہیں ملے گا. یہ ہے رمضان کا ثواب. اس لیے رمضان کی قدر کریں، رمضان میں روزے رکھیں، تراویح پڑھیں. تراویح کوئی رسمن چیز نہیں ہے، ثواب کی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی ثواب کی نیت سے، اللہ کے اجر کے ارادے سے کہ اللہ مجھے اس پر ثواب دے گا، اس ارادے سے کوئی مسلمان تراویح کی 20 رکعت نماز پڑھے تو اسے اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. یہ تراویح کا ثواب، یہ سارے گناہ معاف کر دیے. اس لیے اللہ نے ایک ماحول ہمیں دے دیا اور روزوں کی برکت سے نفس پر قابو بھی مل گیا. اور ماہ رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کی جب پہلی رات آتی ہے اس رات میں اللہ پاک شیاطین اور سرکس جنات کو بند کر دیتے ہیں. اب شیاطین اور سرکس جو جنات ہوتے ہیں جو انسانوں کو ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ایسے جنات کو بھی اللہ پاک سمندر میں پھینک دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں. اب وہ قید میں ہے. اگر کوئی پھر بھی انسان اس وقت گناہ کرے تو معلوم ہوگا کہ شیطان تو بند ہے لیکن یہ شیطان بند نہیں ہوا، یہ اس کا سال بھر کا شیطان ہے. اس کے اندر جو شیطانیت ہے وہ بند نہیں ہوئی ہے. اس لیے میرے بھائیوں شیطان تو بند ہو گئے، گناہ کے دروازے بند ہو گئے. اب گناہ کے دروازے نہیں ہیں، نیکیوں کا ماحول ہے، خیر ہی خیر ہے، بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں. مسجدیں آباد ہیں اور مسجدوں کے دروازے ماشاءاللہ دن بھر کھلے رہتے ہیں.
تو اب کیا ہے، گناہ کرنا مشکل ہے، نیکی کرنا آسان ہے رمضان کے مہینے، اس لیے نیکیوں کی طرف آگے بڑھو۔ ہر رات ایک فرشتہ رمضان میں اعلان کرتا ہے، اے نیکی کی طرف آنے والے آگے بڑھ، قدم بڑھا، پیچھے مت ہٹ، اور اے گناہ کا ارادہ کرنے والے بس کر، ابھی گناہ کا موقع نہیں ہے، یہ گناہ کرنے کا سیزن نہیں ہے، نیکی کرنے کا سیزن ہے۔ تو گناہ کرنے والے سے فرشتہ کہتا ہے کہ یہ گناہ کا موسم نہیں ہے میرے بھائی، بس کر، پیچھے ہٹ جا، گناہ کے بارے میں آگے مت بڑھ۔ اور نیکی کا ارادہ کرنے والے سے فرشتہ کہتا ہے آجا، آگے آجا، یہی موسم ہے نیکیوں کے کمانے کا، آگے بڑھو، نیکیاں کرو، یہ نیکیاں کمانے کا سیزن ہے۔ ہم کمائی کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ نیکیاں کماؤ۔ دولت تو سال بھر کماتے رہے، بہت کچھ کمایا، بہت کچھ گنوایا، بہت کچھ بچایا، جو بھی کھا لیا، جو بھی ہے، لیکن مرنے کے بعد یہ کمایا ہوا ہمارے ساتھ نہ ساتھ میں آتا ہے نہ ہاتھ میں آتا ہے، کچھ نہیں آتا۔ پھر کیا آئے گا؟ یہ جو نیکیوں کا سیزن ہے، یہ جو نیکیاں ہم کمانا ہے، یہ ہمارے ساتھ آئے گا۔ فرمایا روزہ ڈھال ہے جہنم سے، روزہ ڈھال، الصوم جنت، ہاں روزہ ڈھال ہے، جہنم سے بچاتا ہے۔ کوئی بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھے، اللہ پاک اسے جہنم سے آزاد کر دیتی ہے۔ جیسا نماز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ 5 وقتہ نماز پابندی سے مسجد میں آ کر ادا کرے جماعت کے ساتھ، اسے نفاق سے بری کر دیتے ہیں، اسے سرٹیفکیٹ مل جاتی ہے یہ مومن ہے، منافق نہیں ہے۔ تو بالکل جو بندہ روزہ رکھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اسے جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، جنت کی سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں، یہ جنتی ہے۔ کیوں؟ ایسے ہی روزے داروں کے لیے جنت کو سنوارا جاتا ہے۔ اللہ پاک جنت سے اعلان کرتے ہیں، تطہری یا جنتی لیولیائی، اے جنت میرے دوستوں کے لیے تو پاکیزہ ہو جا، تعطری یا جنتی لیولیائی، اے جنت میرے دوستوں کے لیے تو خوشبودار ہو جا، خوشبو کی دھونی دی جاتی ہے، سنوارا جاتا ہے۔ جیسے رمضان میں مسجدوں کو سنوارا جا رہا ہے، مسجدوں کی پینٹنگ ہو رہی ہے، مسجدوں میں کام ہو رہا ہے، نئے نئے کام ہو رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی رمضان میں روزے داروں کے لیے جنت کو سنوارتے ہیں۔ کوئی اللہ کی مرضی سے رمضان میں انتقال کر گیا، سیدھے جنت، اب اس کا ٹھکانہ سیدھے جنت میں ہے۔ یہ رمضان کا اجر، رمضان کی نیکیاں ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنی بڑی ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا شعبان کے آخری دن کہ تمہارے سروں پر ایک مہینہ آ رہا ہے، مبارکن عظیم، ہاں بڑا عظیم ہے، بڑا بابرکت ہے، اس کی برکتوں کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں بزرگوں، رمضان اللہ نے اپنے کرم سے ہمیں دے دیا، اس کو سنبھالو۔ جتنی بڑی چیز ہمارے ہاتھ میں آتی ہے، سب سے بڑا مسئلہ سوال اس کے سنبھالنے کا ہوتا ہے، میں سنبھال سکوں گا کہ نہیں سکوں گا؟ بہت بڑی دولت ہے، یوں ہی غفلت میں، آوارگی میں گھوم پھر کر وہی دنیا بکتے بکتے اس کو مت گواؤ، کچھ ایسی ترتیب بناؤ، نظام الاوقات بناؤ، ٹائم ٹیبل بناؤ۔ میں نے پچھلی جمعہ یہی کہا تھا کہ رمضان کی تیاری یہی ہے کہ ہم ٹائم ٹیبل بنائیں، نظام الاوقات بنائیں کہ کتنی دیر کاروبار کریں گے، کتنی دیر سوئیں گے، کتنی دیر پڑھیں گے، کتنی دیر عبادت کریں گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک ٹائم ٹیبل بناؤ۔ جب تک ہم اپنی طرف سے یہ اوقات طے نہیں کرتے، یاد رکھنا میرے بھائیوں، ہمارے وقت میں برکت نہیں ہوگی۔ بے ترتیبی میں وقت برکت نہیں رہتی، ترتیب بناؤ، ٹائم ٹیبل بناؤ۔ ہم ایسا وقت ترتیب دیں گے کہ اس میں ہماری نیند بھی ہو جائے، آرام بھی ہو جائے، تلاوت بھی ہو جائے، کاروبار بھی ہو جائے، ہمارے دیگر کام بھی ہو جائیں، کچھ اللہ کی عبادت بھی ہو جائے۔ جب تک ہم ترتیب نہیں دیں گے وقت میں برکت نہیں ہوگی۔ ورنہ میرے بھائیوں، یہ مہینہ ہرگز
گھومنے پھرنے کا، کھانے پینے کا، بازاروں میں یا اسٹالوں میں گزارنے کا مہینہ نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہمارا یہ جو بازار ہے اطراف شہر میں، جہاں جہاں مشہور بازار، جہاں اسٹال لگتے ہیں کھانے پینے کے، سیخ کباب کے، وہاں ہرگز اپنا رخ مت کرو۔ یہ سیخ کباب کھانے کا مہینہ نہیں ہے، یہ پھال وال کھانے کا مہینہ نہیں ہے۔ اگر ہم پھال کھا کھا کے گزار دیے تو ہماری کھال اتار کے رکھیں گے قیامت کے دن، کیوں؟ رمضان کی قدر نہیں کی۔ یہ پھال کھانے کا مہینہ نہیں ہے، یہ سیخ کباب اتارنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ عبادتوں میں گزارنے کا مہینہ ہے۔ ہم نے ہر رمضان میں دیکھا مرد کیا مرد، عورتیں تک جہاں پیر رکھنے جگہ نہیں ہے، بھیڑ میں اندر گھستی ہیں اور جا کے 2-4 پلیٹ لے کر آتی ہیں جرأت کے ساتھ، کباب کے، سیخ کے، پھال کے 2-4 پلیٹیں ہاتھ میں لے کر آ رہی ہیں عورتیں۔ مرد کی اتنی ہمت نہیں ہے عورتوں کی۔ تو یہ مہینہ اسٹال لگانے کا، جی اس طرح کے ہوٹلیں قائم کرنے کا، کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے۔ ہم نے کیا ثابت کر دیا غیروں میں؟ غیر یہی سمجھ رہا ہے کہ بیچارے مسلمان رمضان میں ہی کھاتے ہیں، غیر رمضان میں اتنا نہیں کھاتے۔ وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ شاید ان کو کھانے کے لیے رمضان میں ہی ملتا ہے، غیر رمضان میں کہاں یہ اسٹال لگتے ہیں۔ آپ شیواجی نگر چلے جاؤ، کور منگلا چلے جاؤ، ادھر جی گروپن پانڈیا چلے جاؤ، اطراف جو بھی علاقے ہیں، جے نگر چلے جاؤ، اطراف کے یہ جتنے علاقے ہیں جگہ سب جگہ کھانے پینے کے اسٹالز لگے ہوئے ہیں، ہاں سجے ہوئے ہیں۔ یہ کھانے پینے کا موسم نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ رات جاگ کر اللہ کی عبادت کرنے کا مہینہ ہے۔ رزوٹون میں ہم نے کئی بار دیکھا اندر تراویح ہو رہی ہے اور یہاں کھانے پینے کے مزے اڑا رہے ہیں لوگ۔ کتنی بڑی توہین ہے اللہ کی عبادت کی، کبھی اندازہ لگائیں ہم؟ رمضان خیر رحمت کا مہینہ، خیر کا مہینہ، اور یہاں تراویح ہو رہی ہے اور ہم یہاں کھانے پینے میں جی لگے ہوئے ہیں۔ کتنی بڑی توہین ہے رمضان کی، کتنی بڑی۔ ارے تراویح نہیں پڑھ سکتے، کم از کم گھر میں پڑھے رہو، یہاں آ کے آپ عبادت کی توہین کیوں کر رہے ہو؟ ایسا ماحول ہمیں نہیں دینا چاہیے۔ اللہ نے عبادتوں کا ماحول بنایا، نیکیوں کا ماحول بنایا، اور ہم نے اس کو کھانے پینے کے ماحول میں تبدیل کر دیا۔ ہم سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا نکما کوئی نہیں ہے کہ ہم کھانے پینے پر مر رہے ہیں۔ یہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، یہ عبادتوں کا مہینہ ہے۔ روزہ آیا بھوک کا اندازہ کرنے کے لیے، اور آپ بھوک کا اندازہ ہی نہیں کر رہے، اتنا کھا رہے کہ غیر رمضان میں بھی اتنا نہیں کھاتے، تو کہاں سے اندازہ ہوگا؟ اس لیے ہرگز ہرگز خود بھی اپنے گھر والوں کو بھی اس طرح کے کھانے پینے کے ماحول میں نہ لگائیں، عبادتوں میں لگائیں۔ ہماری روح کمزور ہو گئی ہے، روح کو غذا دیں۔ پیٹ کو بہت غذا دے دیا ہم نے، بہت غذا دے دیا، روح کو غذا دیں۔ روح کی غذا کیا ہے؟ تلاوت ہے، نماز ہے، ذکر ہے، استغفار ہے، یہ ہے روح کی غذا۔ ہم پیٹ کو تو بہت کھلا رہے ہیں، بیماریاں مول لے رہے ہیں، لیکن روح کی غذا کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ رمضان ایک مہینہ ہے جس میں روح کی غذا کا انتظام کیا گیا ہے۔ اس لیے بات آگے نہیں بڑھنی ہے، اتنی سی بات پر میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ رمضان کی واقعی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ یہ 4 کام میں ہرگز کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ تراویح میں کوتاہی نہ ہو، روزے میں کوتاہی غفلت نہ ہو، اللہ کے ذکر و اذکار میں تلاوت میں کمی پیشی نہ ہو۔ زیادہ سے زیادہ وقت ہم رمضان میں نیکیوں میں گزارے ہیں۔ باہر اپنے آپ سے باز رکھیں، جتنا بندہ مسجد میں رہے گا اتنا محفوظ رہے گا، جتنا بندہ مسجد کے باہر رہے گا اتنا غیر محفوظ رہے گا۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ وقت ہم مسجدوں میں گزاریں۔ دعا بھی فرمائیں اللہ پاک سب کو رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کی جو برکتیں ہیں ان سب سے سارے مسلمانوں کو مالا مال فرمائیں۔ کسی بھی مسلمان کو، بھائی بہن کو، مرد عورت کو ہرگز شقی، بدبخت، محروم ہونے سے حفاظت فرمائیں۔ نمازوں کے بعد آپ حضرات سے گزارش ہے جاتے ہوئے ہماری مسجد کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائیں، چندہ دیتے ہوئے جائیں۔ پچھلی جمعہ اعلان ہوا تھا کہ باہر ہاؤس بنانا ہے،
پینٹنگ کا کام چلنا ہے ماشاءاللہ، بہت سارے بھائیوں نے چندہ دیا، انفرادی طور پر بھی دیا، اللہ پاک سب کے دینے کو قبول فرمائے، سب کی کمائیوں میں برکت عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے ماشاءاللہ اس گھر کے ضرورت کو پورا کیا ہے، اللہ پاک ان کے گھر کی ضرورتوں کو پورا فرمائے۔ آج بھی وہی ضرورتیں ہیں، تقاضے ہیں، حاجتیں ہیں، یہ خدا کا گھر ہے، اس کی حاجتیں جتنی زیادہ ہوں گی اور جتنا ہم آگے بڑھیں گے اتنا ہی ہماری ضرورتیں اللہ پاک پورا کریں گے۔ اس لیے گزارش ہے کوئی بھائی خالی ہاتھ نہ جائے، رمضان خیر کا مہینہ ہے، خرچ کرنے کا مہینہ ہے، خدا کے گھر کے لیے زیادہ سے زیادہ خرچ کرو، جھولی میں زیادہ سے زیادہ ڈالتے ہوئے دیتے ہوئے جاؤ، اللہ پاک سب کے دینے کو قبول فرمائے، کمائیوں میں برکتیں عطا فرمائے، جو بھی پریشانیاں مصیبتیں آفتیں بلائیں لگی ہیں اللہ اسے نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔